پاکستان دنیا کا ایسا منفرد ملک ہے جہاں پہاڑ بھی ہیں، صحرا بھی اور سمندر بھی۔ کہیں برف زاروں سے ڈھکے میدان ہیں تو کہیں دور دور تک پانی کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ یہاں کے تاریخی مقامات، شمالی علاقہ جات کے دل کو چھو لینے والے مقامات اور بہت کچھ اس سرزمین کو منفرد بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے تعلیم، سائنس و ثقافت یونیسکو 6 مقامات کو عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر چکا ہے۔ یہ سب مقامات پاکستان کی رنگا رنگ تہذیبی ثقافت کی عکاسی بھی کرتے ہیں اور وہاں جانا اکثر افراد کے لیے زندگی کا سب سے بہترین تجربہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو وہاں کا تصویری سفر کرانے کی کوشش کی ہے۔ موئنجو دڑو پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں مہذب تہذیب کے آثار لگ بھگ 5000 سال پرانے ہیں، جن میں سے ایک وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا مرکز موئنجو دڑو ہے جو صوبہ سندھ میں لڑکانہ کے قریب واقع ہے۔ موئنجو دڑو کو 1922 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے دریافت کیا اور ان کی گاڑی آج بھی موئنجو دڑو کے عجائب خانے کی زینت ہے۔ موئنجو دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مردوں کا ٹیلہ ہے۔ یہ شہر بڑی ترتیب سے بسایا گیا تھا۔ اس شہر کی گلیاں کھلی اور سیدھی جبکہ پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 30 سے 40 ہزار کے درمیان افراد مقیم تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ شہر 7 مرتبہ اجڑا اور دوبارہ بسایا گیا، جس کی اہم ترین وجہ دریائے سندھ کا سیلاب تھا۔ تاہم یہ کب کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا اس کے بارے میں آراء مختلف ہیں۔ کچھ اس سے وسط ایشیا سے آریہ قوم کی آمد کو قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ قدرتی آفات کو۔ ٹیکسلا ضلع راولپنڈی میں واقع ٹیکسلا ایک تاریخی شہر ہے جس کی جڑیں گندھارا دور سے ملتی ہیں اور اس عہد میں یہ اہم بدھ اور ہندو مرکز سمجھا جاتا تھا، جس کی کئی یادگاریں اس کی شان بڑھا رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اس شہر پر قبضہ کیا اور یہاں 5 دن ٹھہرا۔ یونانی حکمرانوں دیمریس نے 109 قبل مسیح میں گندھارا کا علاقہ فتح کر کے ٹیکسلا کو اپنا پایا تخت بنایا۔ مہاراجا اشوک اعظم کے عہد میں بھی اس شہر کی رونق پورے عروج پر تھی اور بدھ تعلیم کا مرکز تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں مشہور چینی سیاح ہیونگ سانگ یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں اس شہر کی عظمت و شوکت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں گوتھک سٹائل کا ایک عجائب گھر ہے جس میں 5ویں صدی قبل مسیح کے گندھارا آرٹ کے نمونے، 10,000 سکے، زیورات، ظروف اور دیگر نوادرات رکھے ہیں۔ تخت بائی کے بدھ آثار تخت بائی پشاور سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بدھ تہذیب کے عروج کے کھنڈرات پر مشتمل ایک یادگار ہے جو کہ 1 صدی قبل مسیح کے عہد کے ہیں۔ اس مقام کو تخت قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پہاڑی پر واقع ہے جبکہ اس کے ساتھ ایک دریا بہتا تھا جس کی وجہ سے تخت کے ساتھ بہائی لگا دیا گیا۔ یہاں موجود بدھ کمپلیکس 4 اہم بدھ گروپس میں شامل تھا۔ پہلا اسٹوپا، دوسرا راہبوں کی خانقاہ، تیسرا مندر اور چوتھا تنتری راہبوں کی خانقاہ پر مشتمل تھا۔ اس کے قریبی شہر بیلول نامی ایک چھوٹا سا قلعہ نما شہر ہے جو کہ اسی عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ شاہی قلعہ اور شالامار باغ لاہور کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں بھی یہ قلعہ موجود تھا مگر صحیح معنوں میں اس کی دوبارہ تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم کے عہد میں ہوئی اور اب یہ قلعہ لاہور کی شان بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس قلعے کی توسیع اکبر کے بعد کئی بادشاہوں نے کرائی جس کی وجہ سے یہ مغلیہ فن تعمیر کا شاندار نمونہ بن گیا۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، 9 لکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں جو دیکھنے والوں کو مسحور کر کے رکھ دیتے ہیں۔ شالامار باغ مغل بادشاہ جہانگیر نے تعمیر کرایا جسے جنوبی ایشیا کا خوبصورت ترین باغ بھی قرار دیا جاتا ہے اور یہاں فارسی اور اسلامی روایات کا خوبصورت امتزاج دیکھنے میں آتا ہے جبکہ یہ 16 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ مکلی قبرستان ٹھٹھا کے قریب واقع ایک چھوٹا سا علاقہ مکلی اپنے تاریخی قبرستان کی بدولت دنیا بھر میں معروف ہے۔ 6 میل رقبے پر پھیلے ہوئے اس قبرستان کے ساتھ ایک صدیوں پرانی تہذیب منسلک ہے۔ اس میں 14ویں صدی سے 18ویں صدی تک کے مقبرے اور قبریں موجود ہیں۔ ان مقابر میں مغل سردار تغرل بیگ، جانی بیگ، جان بابا، پاکی بیگ ترخان، سلطان ابراہیم اور ترخان اول جیسے علماء، سردار اور دیگر لوگ صدیوں سے محو خواب ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جہاں مغل، ترخان اور سما دور کی قبریں موجود ہیں۔ ان مقابر پر انتہائی نفیس انداز میں قرآنی آیات اور خوبصورت نقش و نگار کندہ ہیں۔ وہ قبریں جو کسی سردار یا کسی بزرگ کی ہیں ان پر خوبصورت مقبرے تعمیر ہیں۔ مقابر کی تعمیر میں سندھی ٹائلوں اور سرخ اینٹوں کا استعمال ہوا ہے۔ مزارات میں سرخ اینٹوں سے گنبد بھی بنائے گئے ہیں۔ قبروں کے تعویذ اور ستونوں پر اتنا خوبصورت کام کیا گیا ہے کہ دیکھنے والا کاریگروں کی صناعی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قلعہ روہتاس پٹھوار کے پتھریلے سطح و مرتفع پر یہ حیرت انگیز قلعہ شیر شاہ سوری نے تعمیر کرایا تھا جو پنجاب کے ضلع جہلم سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مسلم فوجی فن تعمیر کا حیرت انگیز شاہکار ہے۔ اس کی تعمیر میں ترک اور ہندوستانی فن تعمیر کا امتزاج نظر آتا ہے اور یہ ایک چھوٹی پہاڑی پر فوجی نقطہ نظر کے تحت تعمیر کیا تھا تاکہ ہر وقت بغاوت کے لیے تیار رہنے والی گکھر برادری کو کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ دراصل گکھر مغلوں کو کمک اور بر وقت امداد دیتے تھے جو شیر شاہ سوری کو کسی طور پر گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے۔